آپ نے زکات کے سلسلے میں صرف 3 باتیں خاص طور پہ سنی ہیں، چونکہ تفسیر کا موقع نہیں ہے، صرف ایک دم موٹی موٹی باتیں جو انسان کی عقل پہ بہت جلدی آ جائے وہ سمجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکات جو اسلام کا بڑا اہم رکن ہے، اس کے نہ دینے پر قرآن میں سخت وعید ہے۔ یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ اپنی زکات ادا ہی کریں گے۔ اگر آپ اپنے مال کی محبت کے اندر زکات ادا نہیں کرتے تو دنیا اور آخرت کے اندر تباہی اور بربادی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ مال جب قیامت کا دن انسان کے ساتھ میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل گرم کر دیں گے، تباہ دیں گے، تو اس کی پیشانی پر اور اس کے پہلو پر اور اس کی پیٹھ کے اوپر اس مال اور دولت کو گرم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے تھپے لگائیں گے، اس کی پیشانی کو اور پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ سخت سزا ہوگی جس کو قرآن میں یہ بیان فرمایا گیا ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یعنی تمہارا وہ مال اور دولت جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور جس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی زکات نہیں نکالتے تھے، حق والوں کو اس کا حق نہیں دیتے تھے۔ مال جمع کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مال کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، بزنس کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ ہر ایمان والا مالدار ہو، ہر ایمان والے کے پاس میں اللہ کا دیا ہوا خوب مال ہو، لیکن وہ اس کا حق ادا کرتا ہو۔ اگر حق ادا کرتا ہے اس مال و دولت کا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کے وعدے ہیں، اور اگر یہ مال کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کے لیے تباہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نصاب کے مالک ہیں وہ اپنی زکات ادا کریں گے۔ اب مالک کے نصاب کس بات کے اوپر ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سمجھ لیجیے، موٹی موٹی سی باتیں۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے اس کے پاس میں سونے کی شکل میں مال موجود ہو، یا چاندی کی شکل میں مال موجود ہو، یا اس کے پاس میں مال تجارت ہو، یا ایسا سامان اس کے پاس میں رکھا ہوا ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اس چیز کے اوپر انسان صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا سونا موجود ہے، تو اس کے پاس میں جو اس کی مقدار ہوگی وہ 87 گرام سونا ہونا چاہیے۔ کتنا؟ 87 گرام۔ آپ بہت پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے 7.5 تولہ۔ 7.5 تولے کا مطلب اس وقت میں یہ تھا کہ جب 12 گرام کا آپ کا 1 تولہ کہلاتا تھا، لیکن اب آپ جانتے ہیں 1 تولہ 12 گرام کا نہیں رہا، اب 10 گرام کا 1 تولہ ہے۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا گراموں کے اعتبار سے جب اس کو لے کے جائیں گے تو 87 گرام کے پلس بیٹھتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں 87.5 گرام تقریباً بیٹھتا ہے۔ صرف اگر آپ کے پاس میں سونا سونا ہے اتنا یا اس سے زیادہ تو آپ نصاب کے مالک ہو گئے۔ اس کی قیمت آپ مارکیٹ کے حساب سے معلوم کرنے کے بعد میں 2.5% زکات نکالیں گے۔ اگر آپ کے پاس میں سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ آپ کے پاس میں 61 تولہ اور 2 گرام آپ کے پاس میں چاندی صرف ہونی چاہیے۔ اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے تو آپ نصاب کے مالک کہلاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن مال آپ کے پاس میں ہے، سامان تجارت ہے، نقدی موجود ہے، اور وہ اتنی ہے جتنے میں آپ 61 تولہ اور 2 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے۔ سونے کے اوپر بھی سال گزرنا ضروری ہے، چاندی کے اوپر بھی، پیسے کے اوپر بھی، تینوں کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے اگر ایک ایک کا الگ الگ آپ مالک ہو رہے تو۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہے۔ اب آپ کے پاس میں نہ تو سونے کا نصاب مکمل ہے، یعنی آپ کے پاس میں 87.5 گرام تقریباً سونا نہیں ہے، بلکہ 1 یا 2 تولہ سونا موجود ہے۔ وہی آپ کے پاس میں 61.2 گرام جو چاندی ہے وہ بھی نہیں ہے، مشکل سے 10 گرام چاندی موجود ہے۔ اب سونا 2 تولہ ہے، 10 گرام چاندی ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے،
मार्केट में दोनों का रेट देखेंगे कितना बैठता है, तो सोने का तो रेट आपको मालूम ही है, आसमान छू रहा है। दोनों को मिलाने के बाद में तकरीबन ये बैठा मिला करके 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए में अब आप 61 तोला चांदी खरीद सकते हैं या नहीं? अगर आपने 61 तोला चांदी खरीद ली, इतना पैसा ये बन गया है और इसके ऊपर साल भी गुजर गया है, तो फिर आप साहिब निसाब हो जाते हैं। 2.5% निकालना होगा। अब आपके पास में ना सोना मुकम्मल है, 2 तोला या 1 तोला सोना है, 10 ग्राम या 20 ग्राम चांदी है, साथ में नकदी भी है, सामान तिजारत भी है, और जाहिर जो जरूरत से जाहिर सामान है वो भी मौजूद है। अब आपने तीनों को एक जगह जमा करा, और जमा करने के बाद में उसके रकम इतनी पहुंच जाती है इससे आप 61 तोला चांदी खरीद सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी, आप निसाब के मालिक हो जाएंगे, आप अपनी ज़कात अदा करेंगे। ये निसाब आपको समझ में आ गया? ठीक। मिसाल के तौर पर आपने सब कुछ जमा किया और जमा करने के बाद में आपके पास में रकम मिसाल के तौर पर बैठती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में से आपके ऊपर 1 लाख रुपए का किसी का कर्ज है। 5 लाख में से जब 1 लाख आपने बना किया और उसको हटाया, तो ये रकम बैठती है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के ऊपर अब आपके लिए जरूरी है कि 2.5% का हिसाब लगा के आप अपनी ज़कात निकालेंगे। कितना भी कर्ज आपका हो उसको मना करेंगे, और करने के बाद में कर्ज का मतलब यह है कि आपके ऊपर किसी के पैसे आ रहे हैं, आप मकरूज है, ये नहीं कि आपको क्या आपने किसी को अपने पैसे दे रखे हैं, और ऐसा कर्ज जो आपने किसी को दे रखा है और उसकी मिलने की उम्मीद है, उसकी ज़कात अदा होगी। और ऐसा रुपया पैसा जो आपने कर्ज में दे दिया लेकिन मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, चूंकि मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई। मिसाल के तौर पर लेकर हो गया या वो बेचारा इस दुनिया से ही चला गया, उम्मीद खत्म हो गई, तो शरीयत ने कहा कि अब इसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। मेरा ख्याल से इतनी बातें आपकी समझ में आ गई।